السلام علیکم. آج 42 کے ساتھ آپ کی میزبان زویا ملک. آج جس معروف مہمان شخصیت سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں اپنے شو میں، ان کا تعلق اچ شریف کے بخاری خاندان سے. ان کے والد صاحب پیر سید محمد فاضل شاہ بخاری ایک معروف روحانی شخصیت تھے. پنجاب گورنمنٹ کے ایک سینئر آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی پہچان علمی، دینی اور تحقیقی خدمات ہیں، جن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے آپ کو انٹرنیشنل سیرت کانفرنس میں ایک خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا. جی تو ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کے بارے میں، جو پچھلے 20 سال سے محکمہ اوقاف میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں اور اس وقت ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف کے عہدے پر بھی فائز ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے آفس میں چلتے ہیں اور آج کا پورا دن ہم ان کے ساتھ گزارتے ہیں. السلام علیکم میڈم. آپ کیسے ہیں؟ خوش آمدید. عموماً آپ کے دن کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ میرے دن کا آغاز، میں چونکہ بنیادی طور پر بہت سادہ اور طبعاً دیہاتی آدمی ہوں، تو میں صبح کوشش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز جو اس کا وقت ہے اس پہ پڑھ لوں. آج کل سورج جو ہے وہ کوئی 4:00 پہ شاید 50 منٹ پہ یا کتنے پہ طلوع ہو رہا ہے، 57 منٹ پہ ہے شاید. تو 4:30 تقریباً اٹھ جاتا ہوں، نماز وغیرہ اس سے فراغت ہو کے مختصر تلاوت. پھر میں حالات جیسے بھی ہوں کوشش کرتا ہوں کہ واک کے لیے جاؤں. آج کل چونکہ آفس کا ٹائم 10 بجے ہے اور بچوں کی اسکول جانے کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن عام اگر بچے اسکول جائیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اسکول ان کو خود چھوڑوں، کیونکہ باقی دن میں ان کے ساتھ کمپنی نہیں کر سکتا، ان کو لے نہیں سکتا. اچھا. تو عام طور پر ہمارا جو افسرانہ مزاج ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی بچے جو ہے وہ ڈرائیوروں کی ڈسپوزل پر ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ایک آپ کی کمیونیکیشن ہے بچوں کے ساتھ، اس کو کسی نہ کسی طرح آپ جو آپ کے سارے دن کی جو دیگر مصروفیت کے سبب جو ایک گیپ ہے تو اس کو آپ کو اوور کم کرنا چاہیے. تو میں نے اس کے لیے بالخصوص جو صبح کا وقت ہے وہ رکھا ہوا ہے. ان کی صبح کی تیاری میں، کیونکہ میرے آفس کا ٹائم تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، ان کے اسکول جانے کا وقت ذرا پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے اسکول جانے کی تیاری اور پھر ان کو اسکول چھوڑنا، اور اس اسکول چھوڑنے کے جو راستے کے دوران میں ان کے ساتھ کوئی گپ شپ، ان کی اسکول کی گھر کی ساری ایکٹیویٹی. تو بچے تو جیسے آج کل اسکول جا نہیں رہے، آج کل اسکول نہیں جا رہے، تو اس لیے مجھے آج کل یہ ہے کہ ٹائم کافی ملتا ہے. صبح میں واک کے بعد فوراً ناشتہ کرتا ہوں. اچھا. اور پھر مجھے کافی ٹائم ملتا ہے کہ میں تسلی سے جو اخبار ہے وہ دیکھتا ہوں. اخبار میں مجھے بہت زیادہ جو چیزیں وہ پڑھنے والی میرے ہوتی ہیں وہ ایڈیٹوریل پیج کے اچھے ادارے، اچھے کالم ہیں وہ پڑھتا ہوں. کچھ مجھے اپنے آفس کے حوالے سے بھی جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے، اچھا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی. جو صبح کا وقت ہے اس کو ہماری ماڈرن سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو آپ کی کریٹیوٹی ہے، جو آپ کی تخلیقی قوت ہے، یہ اس وقت بہت تر و تازہ ہوتی ہے. اور کچھ لکھنے کرنے اور اس جو اچھا سوچنے کا وقت ہے وہ اس کو صبح کا وقت یہی ریکمینڈ کیا گیا. ہارورڈ کی جو ایک تازہ ریسرچ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں 97% لوگ وہ ہیں جو اپنے شوق کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں. ان کا پیشن اور ہے، ان کا پروفیشن اور ہے. آج سادہ بات یہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا اردو ہوتا ہے اور پڑھا جغرافیہ رہے ہوتے ہیں. کیا یہی حساب کتاب آپ کے ساتھ بھی؟ میرے ساتھ یہ نہیں ہے. تو میں اس لیے میں اپنا کام جو ہے وہ اس کو بڑے شوق سے کرتا ہوں، اور جب آدمی کوئی کام اپنا شوق سے کرتا ہے تو شوق میں آدمی تھکتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، محکمہ اوقاف کے محکمے کی طرف آنے کا جو رجحان تھا آپ میں، ارادہ تھا، یا وہ کون سا لمحہ تھا جو آپ ادھر کو کھینچے آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس قدرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. یہ انسان کے اپنے میرا خیال ہے اتنا بس میں نہیں ہوتا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور میں جس وقت یہاں آیا تھا، ظاہر اوقاف کا ایک اپنا گیٹ اپ ہے، ٹیمپرامنٹ ہے، اور اس کو سوچ کے انسان کے ذہن میں
جو چیز آتی ہے وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی مسجد، مدرسہ، مولوی، امام، مفتی اور مدرسہ ریگولیشن، یہ ساری چیزیں ہیں. میں جب بہت پہلے کوئی 22 سال ہو گئے ہیں مجھے، اس وقت میں یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر تھا، ڈاکٹریٹ کی تھی، ٹیکسٹ بک بورڈ میں ایکسپرٹ تھا. تو اس دور میں مجھے بھی ذرا لگتا تھا کہ شاید یہ ایک مشکل گھاٹی ہے جس پہ چڑھنا آسان نہ ہوگا، لیکن مجھے گورنمنٹ نے آفر کی اور پھر میں یہاں آیا. آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک عہدہ حاصل کر لینے کے بعد، ایک مقام حاصل کر لینے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم سے اور پڑھائی سے وابستگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس عمل کو جاری رہنا چاہیے. کیا آپ نے بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں جی میں نے یہاں، چونکہ ہمارے یہاں شعبے تھے، ایک تو اوقاف علماء اکیڈمی تھی، اچھا، جس میں علماء کے ریفریشر کورسز ہوتے تھے، تو مجھے وہاں پہ یہ موقع ملا کہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے اور جو مسالک کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بادشاہی مسجد کے ساتھ ہے یہ. سارے مسالک کے لوگ علماء وہاں آتے تھے، تو ان کے ریفریشر کورسز ہوتے تھے 3 ماہ کے، تو اس کے اندر یونیورسٹیز کے لوگ آ کے لیکچر دیتے تھے. 3 ماہ جب وہ لوگ اکٹھے رہتے تھے تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں بڑی ڈیولپ ہوتی تھی اور بڑا موقع ملتا تھا. تو اس ادارے کو ہم نے بہت ڈیولپ کیا. پھر اس کے ساتھ میں سمجھتا تھا کہ جو سوسائٹی کے اندر ایک تشدد یا انتہا پسندی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جو صوفیہ کا طرز تبلیغ ہے اس کو عام کرنا چاہیے. حضرت داتا گنج بخش 1000 سال قبل جب یہاں آئے تو یہ تو ایک ہندوستان تھا نا، ہندو تھے یہاں پہ، اور وہ یہاں کے کلچر اور یہاں کی ثقافت اور یہاں کی لینگویج کو نہیں سمجھتے تھے. ایک شخص آیا جس کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور لاہور نہ رہا، وہ داتا کی نگری بن گیا. صوفی جو ہے یہ دراصل میں کہتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کی نبض پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور صوفی کو اگر پڑھنا ہو تو حضرت داتا گنج بخش اتنا بڑا جینیس. لاہور کے اندر یہ جب آپ نے مسجد بنائی نا، پہلی مسجد ہو سکتی ہے دوسری ہو، تو مقامی کچھ مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہے. نئے لوگ جو بھی کسی بھی شعبے میں اگر کوئی نیا آدمی آئے نا، تو جو پہلے سے موجود لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے قدم نہیں جمنے دیتے. انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ مسجد جو ہے یہ تو اس کا قبلہ ہی درست نہیں ہے. اچھا. آپ نے فرمایا اچھا آپ نے انوائٹ کیا کہ ظہر کی نماز آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں، اور آپ نے ان کو کہا کہ مسئلے پر گفتگو ذرا نماز کے بعد کریں گے، ابھی پہلے نماز پڑھ لیں. اور آپ نے فرمایا جب نماز پڑھوں تو میں اللہ اکبر کہوں نا تو محراب میں دیکھنا. جب انہوں نے محراب میں دیکھا تو پردے اٹھ گئے، حجاب اٹھ گئے، اور لوگوں نے جو آپ کے نمازی تھے انہوں نے یہاں سے بیٹھے کعبے کی زیارت اس سمت. وہ جگہ آج بھی دادا دربار میں موجود ہے. آج اگر ہم وہاں گئے تو میں اسپاٹ وہ دکھاؤں گا. مساجد، مزارات اور دینی مدارس کی کورونا کے حوالے سے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرنے کی صورتحال کے جائزے کے لیے ایوان اوقاف کے کمیٹی روم میں اجلاس کی صدارت کی. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے حکومت نے مزارات اور مساجد کو کھول دیا ہے، ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے پریونٹیو میجرز اپنا کر ہم نمازیوں کو اور آنے والوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس وائرس سے جو اب پھیل چکا ہوا ہے؟ مساجد اور مزارات کھلے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ کے جو SOPs ہیں وہ ان پر سب سے صحیح اسپرٹ کے ساتھ عمل درآمد اگر کہیں ہوا ہے تو مسجدوں اور مزارات پہ ہوا ہے. اور زندگی کے دیگر شعبے ہیں ان میں ابھی جو میٹنگ میں بھی ہم نے یہی علماء سے جو فیڈ بیک لیا وہ بھی یہی تھا کہ مساجد میں باقاعدہ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے اس کے مطابق ابھی جب ہم داتا دربار میں جائیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ اس پورے جو SOPs ہیں اس کے ساتھ نمازیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کا تعین کیا گیا ہے، اور پورے صحیح اسپرٹ کے ساتھ لوگ وہاں SOPs پر
عمل درآمد کرتے ہوئے وہاں نماز پڑھتے ہیں, حاضری دیتے ہیں. تو مزارات اور مساجد پر ایسی کوئی پرابلم یا ایسی کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی دقت ہے. ڈاکٹر صاحب, لاہور میں اس وقت کتنی مساجد اور مزارات جو ہیں وہ محکمہ اوقاف کے انڈر آتے ہیں؟ لاہور میں جتنے بڑی مساجد اور مزارات ہیں وہ محکمہ اوقاف کے پاس ہیں. اس میں داتا دربار ہے, بادشاہی مسجد ہے, حضرت میاں امیر کا مزار ہے, حضرت پیر مکی ہیں, شاہ جمال ہے, مسجد وزیر خان ہے, مسلم مسجد ہے. جتنی جو اگر کسی کوئی ریلیجس سگنیفیکنس ہے, ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے, تو وہ ساری چیز جو ایریاز ہیں وہ اوقاف کی تحویل میں ہیں اور اوقاف ان کو بہت بہتر لک آفٹر کر رہا ہے. وہاں اچھی سروسز دے رہا ہے لوگوں اور نمازیوں کے لیے وہاں اچھے انتظامات ہیں. تو جیسے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ داتا دربار ہے, دینی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے. اسی طرح بادشاہی مسجد ہے. تو یہ ساری جگہیں جتنی ہیں لاہور کے اندر, اس کے قرب و جوار میں یہ تقریباً 100 سے زائد بن جاتی ہیں. تو ان کی جو ذمہ داری ہے یہ اوقاف کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اتنے سارے جو یہ مزارات ہیں, مساجد ہیں, ان کی مانیٹرنگ کا بھی سسٹم یقیناً ہے, اور اس کا کیا میکانزم؟ یہ جو ایک اس کو ہم ماسک اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہم ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ڈسٹرکٹ سطح پر اس کو ہم سرکل کہتے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف ہوتا ہے, اس کے ساتھ مساجد کے عملے کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ خطیب ہوتا ہے. اچھا. تو یہ پیرالل کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے نیچے اسٹاف ہے. ٹھیک ہے. تو ڈویژن کی سطح پر زونل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جس کو ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. وہ پھر اپنے سرکلز یعنی ڈسٹرکٹس کی جو اسٹاف ہے ان کو مانیٹر کرتا ہے. تو زونل ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ہمارا زونل خطیب ہوتا ہے. ماسک اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں مسجد کے اندر مؤذن خادم سے لے کر گریڈ 2 سے لے کر گریڈ 18 تک کے خطیب ہیں. اچھا. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ خطیب, اس کے اوپر ڈویژنل خطیب, پھر پروونشل خطیب, صوبائی خطیب ہے جو گریڈ 18 کا ہوتا ہے. تو مانیٹرنگ کا, سپرویژن کا ایک بہترین میکنزم جو ہے مساجد کو اور مزارات کو دیکھنے کا وہ اوقاف کے اندر موجود ہے. آپ کی پروفیشنل زندگی کے بارے میں تو میں نے اتنے سارے سوال کیے اور آپ سے بات چیت بھی کی, آپ سے گفتگو کی. آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ابھی تک میں نے کوئی بات آپ سے نہیں کی ہے, تو کچھ یہاں سے شروع کرتے ہیں. بچپن کیسا تھا آپ کا؟ بچپن میں چونکہ میرا ایک دینی اور روحانی اور ایک ظاہر ہے دیہاتی جو ایک ماحول ہوتا ہے جس میں صبح کا آغاز والدہ کے اس اصرار پہ کہ نماز پڑھی جائے. اگر میں فجر کی نماز ہمارے گھر میں نہیں کوئی پڑھتا تھا تو والدہ کا غصہ جو ہے وہ کم از کم دوپہر تک ضرور رہتا تھا. اچھا. اب وہ ان کی وہ جو محبت بھری ڈانٹ ہے اور ان کی جو ایک ظاہر ہے وہ آج میں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. آج میں سوچتا ہوں کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں ان کے اندر یہ کرج اور اعتماد نہیں ہے. میں اس غصے کے ساتھ اپنے بچے کو فجر کے وقت نہیں اٹھا سکتا, لیکن ہمارے جو والدین تھے وہ ایک تو نماز کی اٹینڈنس یعنی باقاعدہ کوئی رجسٹر تو نہیں تھا, لیکن ذہنی طور پر وہ کاؤنٹ کرتے تھے کہ مسجد میں نماز میں کون کون حاضر ہوا ہے. یہ یعنی عصر سے مغرب ہم سپورٹس کے لیے جاتے تھے تو ان کی یہ کنڈیشن ہوتی تھی کہ عصر پڑھ کے جائیں گے اور مغرب آ کے پڑھیں گے. اچھا. اور روایتی گھروں میں ہمارے ہاں یہی ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد ایک خاص عرصے تک, ایک خاص ایج تک باہر جانا الاؤ نہیں ہوتا تھا. جیسے جیسے پھر آپ آگے کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ویسے ویسے آپ کو لبرٹی ملتی جاتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم داتا دربار سے نکلے, بہت ہی جو جسے کہتے ہیں کہ روح پرور سا ایک سارا ماحول تھا اور دل میں اتنی تسکین اور اتنا سکون بھر گیا. آپ کیا کہیں گے کہ مزارات کی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے لوگوں میں, ہم سب کے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے تو اللہ کے دین کے سب سے بڑے یہ مراکز ہیں, اور اگر آپ یہ کوئی نقطہ آغاز دیکھنا چاہیں اس خطے میں کہ دین کہاں سے شروع ہوا, تو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے کہ حضرت داتا گنج بخش یہاں تشریف لائے اور پھر ان کے دم قدم سے یہاں اسلام پھیلا. ایک خانقاہ جو ہے اس کا کیا رول ہے سوسائٹی کے اندر؟ تو آج جو دنیا کے میگا سٹیز ہیں ان کے 3 پرابلم ہیں. لوگوں کو
کھانے کو نہیں ملتا، بھوک ہے ان کا مسئلہ، ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ تیسرا ان کے نفسیاتی عوارض ان کو اس طرح کے لاحق ہیں کہ ان کے کوئی ایسا کندھا نہیں ملتا جس کے جہاں وہ اپنی زمین رکھ کے کوئی آنسو بہا سکیں، اپنے دل کی کہہ سکیں۔ دنیا کے اندر یہ اب چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کے جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کے مرکز ہو رہے ہیں، اور یہ خطہ اس کو یہ اعزاز میسر ہے کہ یہاں پر جو خانقاہی نظام ہے، جو صوفیہ کی خانقاہیں ہیں، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو وہ دربار پہ چلا جاتا ہے۔ اور لاہور کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جس کو لاہور آنے والا اس کا پہلا جو میزبان ہے وہ ہے ہی داتا صاحب، اور لاہور کی جو ایک وسعت ہے کہ آنے والوں کو اپنے اندر سموتا ہے، تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر صوفیہ کا شہر ہے، حضرت داتا صاحب کا شہر ہے، یہ داتا کی نگری ہے۔ اور پھر پرانے میں نے بہت سے لوگوں کے جو آج بہت بڑے لوگ ہیں، لوگ ان کو بڑا فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لاہور آئے تو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور داتا دربار گئے اور پھر وہیں پہ ہمیں زندگی کی شروعات وہاں سے کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں کی ایک اپنی روحانی کیفیات ہیں۔ جب کوئی آنے والا آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرے، کچھ بھی نہ کرے، تو تب بھی وہ جو وہاں کی جو روح پرور ساتھ ہیں وہ اس کے اوپر آتی ہیں، اس کو سرشار کر جاتی ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں آپ کی اپنی کیفیت، ہم سب پوری ٹیم کی جو کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ ہم ایک جیسے ایسا مقام جہاں ایک پاکیزگی، طہارت اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک فیض اترتا محسوس ہوتا ہے۔ ایک مزار کے ایڈمنسٹریٹر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا وہاں جو ایڈمنسٹریشن تھی وہاں کی، آپ نے دیکھا کہ ایک تو وہاں پہ ہم نے جو موجودہ ایک وبا کی ضمن میں گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا تھا، مسجد میں نماز اسی انداز میں پڑھی جا رہی تھی، تو یہ وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن اس چیز کو انشور کرتی ہے۔ وہاں لنگر کا اہتمام ہے، باقاعدہ لوگوں کے کھانے کا اہتمام ہے۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ کہ وہاں آنے والے جو ہیں وہ پرسکون رہیں، اپنا ان کو ایک تحفظ کا احساس رہیں۔ وہ جب تک آپ محفوظ نہ ہوں تب تک آپ کو قلبی اور ذہنی یکسوئی میسر نہیں آ سکتی۔ تو ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کا اہتمام کرتی ہے۔ پھر اسی طرح جو یہاں کیش باکس پڑے ہیں وہاں اس میں جو نگرانہ جات ڈالے جاتے ہیں ان کی جو ان کو سیکیور رکھنا اور اس کی پراپر سکیجول کے ساتھ اس کی جو اس کو کھولنا، اور پھر جب یہ کھلتا ہے کیش جسے ہم کہتے ہیں تو 3 ایجنسیز وہاں موجود ہوتی ہیں۔ وہاں بینک کا سٹاف ہوتا ہے، ابھی جیسے دادا دربار میں تھا، ہمارا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اور مینیجر موجود ہوتے ہیں، ہمارا جو خطیب ہے اس کا عملہ وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ان 3 ایجنسیز، ایک کیش بکسے کو 3 تالے ہوتے ہیں، وہ کھلتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، اور پھر ان کی موجودگی میں یہ کیش جو ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کا باقاعدہ وہیں پہ اندراج ہوتا ہے، اور وہیں پہ بینک کا سٹاف جو ہے وہ اس کو بینک میں جمع کرتا ہے۔ یعنی اس میں جو ہے کوئی لیکیج کی یا کوئی اس نوعیت کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی قومی خزانے کو یا اوقاف کے خزانے کو یا دوسرے لفظوں میں کہ بابا جی کے خزانے کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ تو ہے، حفاظت تو ہو گئی، لیکن یہ جو ریونیو یہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ اوقاف جو ہے یہ اٹانومس باڈی ہے، اچھا، اور گورنمنٹ اس کو کچھ نہیں دیتی، اس کا اپنا بجٹ ہے۔ یہ جتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اسی سے ہی اوقاف کا بجٹ بنتا ہے، اور اس بجٹ سے ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی سے ملازمین کی تنخواہیں جاتی ہیں، اسی سے پورے سال کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو کیش بکسے میں کوئی آدمی نظر ڈالتا ہے تو یہ ریونیو، یہ پیسہ ہمارے لیے بہت مقدس ہوتا ہے، اس کی حفاظت جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ اس میں چیزیں پراپر جگہ پر پراپر انداز میں سر۔ ڈاکٹر صاحب، صوفی تعلیمات ہم انسانوں کی زندگیوں پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ کتنا ہماری زندگی میں ان کی اہمیت ہے؟ یہ سب کانٹیننٹ کا خطہ جو ہے اس میں تو ظاہر ہے یہ صوفیہ کا خطہ ہے، اور جیسا ہم نے بہت ذکر کیا آج حضرت داتا صاحب کا، اور یہ آج ایک ایسی ہستی کے مزار پر ہیں ہم جو اگرچہ بطور شاعر اور مفکر معروف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی
صوفی اور درویش ہستی تھی. آج خود ان کے والد شیخ نور محمد وہ بہت بڑی ہستی تھے, اور انہوں نے یہ وہ ہستی ہیں, یہ بالخصوص زندگی کے آخری لمحوں میں یہ حضرت داتا صاحب کے مزار پر بہت کثرت سے حاضری دیتے تھے, اور تہجد سے کچھ پہلے آتے تھے, تہجد پڑھتے تھے اور فجر تک وہاں رہتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ظاہر ہے یہ مصور پاکستان ہے, اور ان کا جو خطبہ الہ آباد ہے انہوں نے جو باتیں کی کہ مجھے جو پاکستان کا نقشہ میرے ذہن میں آیا, اس کی تخلیق کا جو خاکہ جو ہے حضرت داتا صاحب کے مزار پہ عطا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو یہ, اور انہوں نے پھر حضرت داتا صاحب کے جو اپنی منقبت پیش کی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم بندہائے کو سارا ساں گزیف در زمین ہند تخم سجدہ ریف, اور پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ باطل خراب. تو بر صغیر میں جو صوفیہ کا اسلام ہے, دراصل میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کی جو 98% آبادی ہے وہ حنفی المسلک ہے اور صوفی پسند ہے. ہر ہمارا جو بھی جاننے والا مسلمان ہے وہ یہاں نہیں تو اس سے پہلی جو جنریشن ہے اس کی ہر گھر میں غوث پاک کی 11ویں ہوتی تھی, ہر ایک داتا صاحب کو مانتا تھا. کیوں ہر ممکن ہے کوئی کسی گھر میں کوئی فارمل ایجوکیشن نہ پہنچی ہو, لیکن صوفی کی جو توجہ اور نظر ہے یہ اس خطے کے ہر گھر کو کسی نہ کسی طرح عطا ہوئی ہے. یہ آج خود جو داتا صاحب, یہ حضرت علامہ اقبال جن کے مزار پر آج ہمیں, یہ ان کے والد شیخ نور محمد یہ قادری سلسلے میں بیعت تھے اور ایک صوفیہ کے ماننے والے تھے, اور ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو عروج ارتقاء بلندی اور پیشوائی عطا ہوئی ہے وہ یا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وابستگی اور محبت سے ہوئی ہے, یا پھر ان صوفیہ جن میں بطور خاص وہ حضرت داتا صاحب کا ذکر کرتے ہیں ان کی توجہات سے عطا ہوئی ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ خوانی بھی کی. ڈاکٹر صاحب, محکمہ اوقاف اپنے پرائیویٹ منتظمین کے ساتھ مل کر ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں جو فرقہ واریت اتنی پھیل چکی ہوئی ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں, اس کو ختم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور کس حد تک کر سکتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ اوقاف کا اس سلسلے میں بڑا لیڈنگ رول ہے, اور اس میں ہمارے 2-3 فورم ہیں جس میں اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب ہے جس میں تمام مکاتب اور مسالک کی اکابر شخصیات اس میں موجود ہیں. اور یہ ایک تو اگر کوئی فرقہ وارانہ ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. اچھا. اکابر علماء اس میں شامل ہیں, گورنمنٹ فنکشنریز اس میں شامل ہیں, اور اسی طرح ایک متحدہ علماء بورڈ ہے کہ جس کے تحت ہم جو ہیٹ مٹیریل ظاہر ہے فرقہ واریت پھیلتی ہے یا تو اشتعال انگیز تقریر سے یا اشتعال انگیز لٹریچر سے, تو گورنمنٹ سوشل میڈیا یہ بھی ہے اس میں, تو گورنمنٹ ان چیزوں کو مانیٹر بھی کرتی ہے, اور جہاں اس کی مداخلت کی ضرورت ہے اس کو ٹیک اپ کرتی ہے, چیزوں کو لیتی ہے, دیکھتی ہے, اور پھر اس کے لیے باقاعدہ علماء کی اور ایڈمنسٹریشن کی مشترکہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ ان کو دیکھتی ہیں. آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں تاریخی بادشاہی مسجد, یہ اتحاد امت کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یہاں کے موجودہ خطیب مولانا سید عبدالخبیر آزاد, وہ ان کا بڑا ایک لیڈنگ رول ہے. ان کے والد مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے سلسلے میں جو فورم تھے ان کے بانی تھے, کمیٹی کے بانی تھے. یہاں پر اس مسجد میں جو ہمارے خطیب صاحب ہیں وہ مختلف مواقعوں پر تمام مسالک کے علماء کو اکٹھے کرتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے, انٹرفیتھ ہارمنی جسے ہم کہتے ہیں, ابھی جب پرنس ولیم آئے اور اس سے پہلے لیڈی ڈیانا آئیں, بالکل, اور اس موقع پر تمام مذاہب کے لوگ یہاں اکٹھے ہوئے, اس موقع پر بھی لوگ اکٹھے ہوئے یہاں پر. اور ابھی جب UN جنرل سیکرٹری آئے تھے تو اسی حضوری باغ میں وہاں بھی تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ اکٹھے ہوئے یہاں بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے جو لوگ ہیں یا ان مساجد اور ان اداروں سے جو لوگ وابستہ ہیں, جو صوفیہ کی خانقاہوں سے وابستہ ہیں, تو ان کے اندر بہت وسعت ہے, بہت گداز ہے, بہت نرمی ہے دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی, اپنا نقطہ نظر انہیں سمجھانے کی. تو مسجد ہو, محراب و منبر ہو, خانقاہ ہو, مدرسہ ہو, یہ اگر ان کے اندر جو
دین اور علم ہمیں جو وسعت عطا کرتا ہے وہ اگر پوری طرح موجود ہو، اس کی اسپرٹ صحیح طرح موجود نظر آئے تو پھر کہیں تصادم اور انتہا پسندی نہیں ہوتی۔ آپ کو انٹرنیشنل سیرت کانفرنس میں صدر پاکستان کی طرف سے ایک بہت خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، آپ کی احساسات آپ کے کیا تھے، اور کیا آپ اس ایوارڈ کے لیے پہلے سے کوئی امید رکھے ہوئے تھے؟ ظاہر ہے وہ تو جب آپ کوئی کنٹریبیوشن کسی جگہ پہ ہوتی ہے تو امید تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کشف المحجوب کا ماڈل نسخہ شائع کروایا، بہت سی اور بھی دینی اور تصوف سے جڑی ہوئی جو کتابیں ہیں ان کے بھی ماڈل نسخے آپ نے شائع کروائے۔ میرا جاننے کا اور یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور بھی ایسی کتابیں ہیں جن کے آپ ماڈل نسخے جو ہیں وہ شائع کروانے والے ہیں؟ یہ بہت اہم بات کی آپ نے۔ تصوف میں جو بیسک جو بکس ہیں جن کو ہم اوریجنل سورس کہتے ہیں، اس میں کشف المحجوب ایک اہم ترین کتاب ہے۔ ظاہر 1000 سال قبل لاہور میں لکھی گئی، اور جو بر صغیر کا مسلم تخلیقی فکر ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقطۂ آغاز ہے۔ حضرت ڈاٹا گنج بخش نے جہاں بیٹھ کے لکھی، اور اس میں بہت سی کوٹیشنز اور ریفرنس اور یعنی وہ ایک ٹیکسٹ بک ہے، اور ایک عام لوگوں کو یہ اس پر شکوہ رہتا ہے کہ وہ کتاب ذرا مشکل ہے، تو ہم نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مشکل ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی لیے تو ایک شاگرد استاد کے پاس بیٹھ کے اس کو پڑھتا ہے، سبکن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کشف المحجوب پڑھنے کے لیے بھی کسی استاد ہی کی ضرورت ہے، تصوف کو سیکھنے اور جاننے کے لیے بھی کسی شیخ کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ باقاعدہ ایک پورا سسٹم مارز عمل میں آیا، اور ہمارے صوفیہ جو ہیں وہ سلوک اور تصوف اور دین اور فقر کو سکھانے کے لیے ان کا جو سلیبس تھا اس میں کشف المحجوب ایک اہم تھی۔ فتوحات مکیہ پڑھاتے تھے، اور وہ عوارف المعارف پڑھاتے تھے۔ یہ ہمارا جو دینی سلیبس تھا اس کے اندر بھی تصوف ایک میجر سبجیکٹ کے طور پر موجود رہا ہے۔ بالکل۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر عوارف المعارف پڑھاتے تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کشف المحجوب کو پریورٹی دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی شیخ میسر نہ آئے تو وہ کشف المحجوب کو پڑھے، تو کشف المحجوب کے ساتھ وابستگی اس کے لیے شیخ کے مقام اور مرتبے کی ہے۔ کیا بات۔ تو اس کو ہم نے ایک ماڈل نسخہ تیار کیا۔ ماڈل نسخے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تخریج کی، ایڈیٹنگ کی، اس میں جو آیات، احادیث، اشعار، اماکن، ان کو جو ہے ریکٹیفائی کیا، اچھا، ریفرنس اس کے لگائے، اور ہم نے بر صغیر میں اصل میں جو علوم کی ترسیل اور تدریس کا ایک ذریعہ ملفوظات ہے۔ ملفوظات اسے کہتے ہیں کہ جب ایک شیخ بیٹھتا ہے اپنے حجرے میں، اپنی مجلس میں، اور وہ مختلف موضوعات پر بات کرتا ہے، اور اس کے جو مریدین اور مصاحبین ہیں انہی میں سے کسی ایک کی یہ ذمہ داری، ڈیوٹی وہ از خود لگا لیتا ہے کہ وہ ان کی باتوں کو نقل کرتا جاتا ہے۔ اور یہ بر صغیر کا ایک بہت ہیوج جو لٹریچر ہے وہ ملفوظات کی صورت میں ہے۔ فوائد الفوائد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہیں، جو ان کے مصاحب اور مرید حسن سنجری انہوں نے یہ ترتیب دیے، اور وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے عہد کے بہت بڑے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت متبہر عالم تھے، بہت جینیس آدمی تھے، بہت بڑے اسکالر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ بات کر رہے تھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کس طرح اس کو ریکارڈ کروں جو آنے والی نسلوں تک یہ محفوظ رہے، اور لوگ جب بھی ان ایام کو جاننا چاہیں تو وہ اس چیز کو پڑھ کر وہ جان سکیں۔ تو انہوں نے پھر وہ اس کو نقل کرنا شروع کیا، اور نقل کرنے کے بعد پھر وہ تصحیح کے لیے اپنے شیخ کو پیش بھی کرتے تھے، اور وہ اس پہ خوش ہوئے۔ تو یہ ایک پوری سیریز ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء، پھر ان کے بعد ان کے جو مرید تھے
نصیر الدین چراغ دہلوی، اور ان سے پہلے فرید الدین مسعود گنج شکر، اور ان سے پہلے معین الدین چشتی اجمیری، تو ان کے مریدین میں سے خلفاء میں سے کسی نے یہ ڈیوٹی لی اور پھر اس پر یہ کام کیا. اس کو ہم ملفوظاتی ادب کہتے ہیں. تو ملفوظاتی ادب پر بہت سی کتابیں جو ہیں ابھی ان دنوں فوائد الفواد جو ہے وہ عصر نو ہم طبع کر رہے ہیں. پرنٹ ہو رہی ہے اور اس کو ہم اپڈیٹ کر کے پرنٹ کروا رہے ہیں. یہ چوتھا 5واں ایڈیشن ہے. تو یہ جو جس ایریا میں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ علماء اکیڈمی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ علماء اکیڈمی جو ہے اس کے اندر ایک پبلیکیشن کا پورا شعبہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا ایریا، جیسے ہم نے مسجد کے اندر جب بیٹھ کے ذکر کیا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو حجرے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ ایجوکیشن کمپلیکس ہے. اس 300 سال 200 سال پرانا جو ہمارا بنیادی سسٹم تھا، ایجوکیشن سسٹم، وہ ان مساجد اور جو ادارے تھے ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یہاں علماء رہتے تھے، یہاں اسکالر رہتے تھے، یہاں طالب علم رہتے تھے، اور پھر یہ 1857 سے پہلے تک تو یہی سسٹم تھا. اور اسی مسجد اور مدرسے کی جو صنعت تھی گورنمنٹ سطح پر وہی ویلڈ تھی. پھر اس کے بعد وہ جو لارڈ میکالے جس کا ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں، پھر وہ آیا اور اس نے یہاں سروے کیا. اس نے ایک بنیادی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ظاہر ہے جب انگریز نے یہاں پہ اپنا تسلط مضبوط کیا تو پھر وہ پرولونگ کرنا چاہتے تھے اپنے اقتدار. بالکل ایسا. تو انہوں نے ان کی جو ورکنگ گروپ تھا اور ان کی جو ٹیم تھی وہ بیٹھی، پالیسی ساز ادارے تھے، انہوں نے غور و خوض کیا کہ ہم اپنے اقتدار کو کس طرح لمبا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے اندر ہندو اور سکھ یہ کوئی فورس نہیں ہے. اچھا. اصل قوت جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور جن سے آپ نے اقتدار چھینا ہے، اور جن سے آپ نے اقتدار چھینا ہو پھر ان سے آپ نیچرلی خائف بھی رہتے ہیں. ایسا ہے. تو ان کا ٹارگٹ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو ختم کرنا تھا، جس کے لیے ان کے جو پالیسی ساز لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کی طاقت اور قوت کو ختم کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم جو ان کی مسجد اور خانقاہ سے جڑا ہوا ہے اس کو تہوبالا کر دو. ان کی تاریخ ختم کر دو. میڈیم آف ایجوکیشن فارسی تھا، پرشین تھا، اس کو ختم کر دیا. اپنا ایجوکیشن سسٹم لے آئے، یہ ایچیسن گورنمنٹ کالج، یونیورسٹیز، کالج. اور اس کے ساتھ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ آج کے بعد پڑھا لکھا وہ تصور ہوگا جو ہمارے مڈل میٹرک پرائمری ایجوکیشن کا حامل ہوگا. جو ان کے مسجد مدرسے سے پڑھا ہوگا اس کو ہم پڑھا لکھا تصور ہی نہیں کریں گے. اور وہ تصور آج تک قائم ہے. وہ آج تک قائم ہے. ڈاکٹر صاحب، ان خانقاہوں کے، ان مزارات کے، ان کے اصل میسیجز، ان کے پیغامات کیا ہیں؟ ان کا اصل میسیج تو محبت ہے کہ انہوں نے جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے خلیق نظامی، انہوں نے کہا کہ بر صغیر کا سب سے بڑا جو سماجی انقلاب ہے اس کے بانی معین الدین چشتی تھے، کہ جنہوں نے جو طبقاتی سسٹم تھا اس کو ختم کر کے لوگوں کو ایک دسترخوان پہ اکٹھا کیا. تو بنیادی طور پر یہ محبت کے امین تھے. انہوں نے رواداری اور انسان دوستی، مساوات، اس کو عام کیا، اور انہوں نے لوگوں کو قریب کیا، ایک دوسرے کو آپس میں جوڑا. وہ جیسے ایک بات بہت معروف ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت خواجہ اپنے شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ملفوظات میں لکھی ہے کہ کسی نے ان کی خدمت میں کینچی پیش کی تھی. اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کینچی کو لے جاؤ، مجھے کینچی نہ دو اس لیے کہ کینچی کاٹتی ہے، مجھے سوئی دو جو لوگوں کو، جو چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے. تو یہ بظاہر تو ایک بہت سادہ سی بات ہے لیکن اس کے اندر کتنی گہری فلسفی ہے، ایک پورا اسلوب ہے زندگی گزارنے کا. تو یہ بر صغیر میں جو صوفیہ ہے کہ ان کا بنیادی جو نظریہ تھا کہ یہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ مذاہب سے بالا تر ہو کر، مکاتب سے بالا تر ہو کر انسانیت کو قریب لاتے تھے. اور پھر بر صغیر کے اندر جو خانقاہ ہے انہوں نے لوگوں کی ویلفیئر کا بہت زیادہ کام کیا. کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آپ اپنے بالائی منزل پہ دیکھ رہے تھے کہ دریا سے ایک عورت جو ہے وہ بہت کہولت اور پیمردگی اور بیماری کے باوجود ڈول کھینچ رہی ہے، پانی نکال رہی ہے. تو آپ نے خانقاہ کے خادم کو بھیج کے پتہ کرایا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے جبکہ اس کی صحت تو اس کی اجازت نہیں دیتی. تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ مشقت نہ اٹھائے، آج کے بعد اس کے گھر کا خرچہ، وہ ایک ہندو عورت تھی، کہ اس کے گھر کا خرچہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے جائے. تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہے
صوفیہ کا اور ان کی خانقاہ کا کہ انہوں نے رواداری، انسان دوستی، بالاتر انسانیت، کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، بے شک، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ٹی وی پہ پروگرام ہوسٹ کرنے کا خیال یہ کب سے آیا؟ میں تو بس بہت ٹی وی پہ آنے جانے کا، کیونکہ زیادہ تر پی ٹی وی پہ جاتا تھا اور کرتا رہا ہوں وہاں بہت زیادہ، لیکن میری ذمہ داری ظاہر ہے اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس میں سے مستقل ٹائم نہیں نکالا جا سکتا، تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسی گنجائش بنے اور سہولت کے ساتھ وقت نکل سکے تو اس کو میں ضرور اویل کرتا ہوں۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ اب انسان کو یہ اس طرح کچھ کرنے کا دائیا اس کے اندر رہنا چاہیے، تو میں نے مختلف جگہوں پہ جہاں کبھی کوئی اپنی ان پٹ دینے کا مجھے موقع ملے تو میں اس کو شوق سے کرتا ہوں، اور اس کے لیے میری یہ لوگوں سے جو نئے آنے والے ہیں، جو بیٹھ کے بات کرنے والے ہیں، ان سے جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی اپنے سینئر سے سنا تھا کہ جب آپ کہیں جائیں، بولیں، بات کریں تو اچھی تیاری کے ساتھ جائیں، اور ان کا جو جملہ ہے وہ بہت عام تھا، وہ کہتے تھے کہ اپنا اور اپنے سامعین کا اور آڈینس کا وقت ضائع نہ کریں، بہت خوب، مختصر وقت میں اچھی سے اچھی بات کہنے کا دائیا اور سلیقہ اور ملکہ اور استعداد اور کیپیسٹی اس کو پیدا بھی کرنی چاہیے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ خشک سیروں تن شاعر سے لہو ہوتا ہے، تب کہیں بنتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا آج بھی جب آپ کسی شو کے لیے جاتے ہیں تو بھرپور تیاری سے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ سے بات کرنے کے بعد، آپ سے گفتگو کرنے کے بعد تو مجھے ایسا لگا کہ آپ تو خود ایک کتاب ہے۔ بس میں اصل میں میرا چونکہ دائرہ ہلکا ایسا ہے کہ میں اسکالر سے، علماء سے، ان سب سے ملتا ہوں، تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے اچھی چیزیں سمیٹنا وہ میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی چیز ایسی ہے تو وہ ان لوگوں کی صحبتوں کا فیض ہے، اور ادروائز میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس انسٹیٹیوٹ میں ہم اس وقت موجود ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں، یہ میرے جو آپ سارے دن کے تیسرے چوتھے آفس میں، یہ اپر مال میں ایک بہت ہیوج خوبصورت گرینڈ بلڈنگ ہے جس کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز کہتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے، کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں فارمل ایجوکیشن کے، اس میں قرآن پاک کی تعلیم اور ترجمہ اس سب کا اہتمام ہو۔ تو میں ویژولائز یہی کرتا ہوں کہ یہ وہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے جو ایک طرف تو یہ قرآنی افکار اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس حوالے سے یہ پنجاب کا بلکہ پاکستان کا مرکز ہوگا، اور اس کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی یہ جو کہ موجودہ جو بل ہے جس کے تحت قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا کالجز میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل لیول پر جو ایفرٹ ہونی چاہیے، جو کوشش ہونی چاہیے، جو ایک لیڈنگ رول ہونا چاہیے، وہ اس ادارے کا ہوگا۔ یہاں پہ پنجاب قرآن بورڈ بھی ہے جو قرآن پاک کی عمدہ طباعت اور اشاعت اس حوالے سے اس کا اہتمام کرتا ہے۔ یہیں پر اسی طرح متحدہ علماء بورڈ ہے جس میں جو ہیٹ مٹیریل ہے اس کو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی پنجاب کی سطح پر ایک بہت یونیک بورڈ ہے جس میں ایسے ادارے، یعنی ایسی تحریریں اور ایسی سپیچز جو سوسائٹی میں، معاشرے میں افتراق کا باعث بنتی ہیں، انتشار کا باعث بنتی ہیں، ان کو یہاں ایگزامن کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے یہاں جو مختلف پینلٹیز ہیں ان کو سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ میڈم، تھینک یو ویری مچ سٹی 42 اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ادارے وزٹ کیے، اور بالخصوص یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈی
اس کو دیکھا. تھینک یو ویری مچ. امیزنگ ڈے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. ناظرین آج کا دن ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارا. بہت سی انٹرسٹنگ، بہت سی دلچسپ، بہت سی خوبصورت باتیں ہمیں جاننے کو ملی، ان کی شخصیت کے بارے میں بھی، ان کے کام کے بارے میں بھی، اور محکمہ اوقاف کے بارے میں بھی، جس سے پہلے آپ اور میں نہیں جانتے تھے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار ایک بہت پراثر خوبصورت سی شخصیت کے ساتھ. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.